نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب السفرة والقدرة في غیر ایام الحیض. حیض کے دنوں کے علاوہ اگر کسی کی سپاٹنگ ہو رہی ہے زرد رنگ کی یا خاکی رنگ کی، سفرہ زردی اور قدرہ خاکی، براؤنش اگر ڈسچارج ہو رہا ہے یا یلوش ہو رہا ہے تو کیا نماز چھوڑ دے انسان؟ حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن محمد عن ام عطیہ قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا. ام عطیہ کہتی ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے وہ روایت کی عید والی، کہ ہم نہ گنتی تھی نہ سمجھتی تھی قدرہ یعنی خاکی رنگ کو، والسفرۃ اور زرد رنگ کو، شیئن کچھ بھی. یعنی حیض کے دنوں میں تو یہ خاکی اور یلوش ڈسچارج جو ہے یہ ناپاکی کی علامت ہے، لیکن اگر حیض کے دن نہیں ہے، مثلا کوئی دوا کھائی ہے، کوئی صدمہ ہوا ہے، کوئی اور وجہ بنی ہے، اور عام دنوں میں پیریڈز کے دنوں کے علاوہ یلوش ڈسچارج ہو گیا یا براؤنش ہو گیا ہے تو اس سے نماز نہیں چھوڑی جائے گی، اس حالت میں نماز پڑھی جائے گی. باب عرق الاستحاضہ، استحاضہ کی رگ، عربی زبان میں اس کو عاذل بھی بولتے ہیں، اس رگ کو جس سے استحاضہ آتا ہے. اب یہ ڈاکٹرز ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ استحاضہ کی رگ اور دوسری رگ میں کتنا فرق ہے یا اس کے مقام میں کتنا فرق ہے، لیکن حدیث میں تو یہ بات، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طبیب نہیں تھے اور انہوں نے کوئی جسم کی کیمسٹری یا جسم کی سائنس وہ نہیں پڑھ رکھی تھی، اس کے عالم نہیں تھے، اناٹمی نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا آپ نے وہ آگے پہنچا دیا کہ استحاضہ جو ہے وہ اس جگہ سے نہیں آتا جہاں سے حیض آتا ہے، وہ مختلف رگ ہے جس کو عربی میں عاذل بولتے ہیں. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن امرة عن عائشة. یہ امرہ جو ہے یہ حضرت عائشہ کی شاگرد ہیں اور انہوں نے بھی بے شمار احادیث روایت کی، اور یہ حضرت عبد الرحمن کی بیٹی تھی جو ان کے بھائی تھے، بھانجی ہیں. زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں. ان ام حبیبہ استحیضت 7 سنین، ام حبیبہ ان کو 7 سال تک استحاضہ کی بیماری رہی. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ان ذالک، اس کے حکم کے بارے میں. فامرها ان تغتسل، تو آپ نے حکم دیا کہ غسل کر لیا کرو. فقال ھذا عرق، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک رگ ہے. فکانت تغتسل لکل صلاۃ، تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی. اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، غسل بھی آتا ہے اور وضو بھی آتا ہے، کہ ہر نماز سے پہلے وضو کر لینا کافی ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 2 نمازوں کو جمع کرتی اور اس سے پہلے نہا لیا کرتی تھی، لیکن جو اصل حکم ہے، جو راجح حکم ہے، وہ صرف وضو کا ہے. باب المرأة تحید بعد الافاضة، اگر کسی عورت کو حیض آ جائے طواف افاضہ کے بعد، طواف زیارت کے بعد، اور یہ طواف افاضہ یا زیارت جو ہے حج کا رکن اعظم ہے، بڑا رکن ہے. اگر کسی عورت نے عرفہ بھی قیام کر لیا، منا بھی ٹھہر چکی، سب کچھ کر لی، طواف افاضہ بھی کر لیا اور پیریڈ شروع ہو گئے، مراد کیا ہے کہ طواف وداع نہ کر سکی تو کیا کرے گی؟ کیا حج ہو جائے گا طواف وداع اگر چھوٹ گیا؟ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابیہ عن امرۃ بنت عبد الرحمن عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان صفیہ بنت حیی، صفیہ بنت حیی ابن اخطب جو یہودی سردار کی بیٹی تھیں، پھر جب خیبر فتح ہوا تو آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا، قد حاضت، ان کو حیض آ گیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلھا تحبسنا، شاید وہ ہمیں روکے رکھے گی، یعنی طواف وداع نہ کر سکے گی اور ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. الم تکن طافت ما کننا، کیا اس نے تمہارے ساتھ پہلے طواف نہیں کیا، یعنی طواف افاضہ نہیں کر لیا؟ فقالوا بلا، تو انہوں نے کہا ہاں کر لیا ہے. قال فخرجی، فرمایا کافی ہے، چلتے ہیں اب. یعنی حضرت عائشہ نے اب یہ نہیں کہ آپ نے ان کو تو موقع دیا عمرے کا اور ان کو طواف وداع نہ کرنے دیا، اگر یہی کرتے رہتے تو شاید 1 مہینہ اوپر ہو جاتا. اس میں فرق یہ ہے کہ طواف وداع جو ہے وہ لازم نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ عورتیں جاتی ہیں اور حج کر لیتی ہیں اور طواف افاضہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اور پھر حاجیوں کو منا سے ہی مدینہ لے جاتے ہیں اور مدینہ سے
واپس لے آتے ہیں دوبارہ مکہ یا ڈائریکٹ بھی لے جاتے ہیں، تو اس صورت میں اگر طواف وداع چھٹ جائے تو کیا حج ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، یعنی وہ ایک مسنون فعل ہے، فرض نہیں ہے۔ حدثنا معلہ ابن اسد قال حدثنا وہیب عن عبداللہ ابن طاؤس عن ابیہ عن ابن عباس قال رخصت للحائض، رخصت دی گئی حائضہ عورت کو، ان تنفر کہ وہ چلی چلے یعنی نکل چلے، اذا حاضت جب اس کو حیض آ جائے، یعنی اپنے شہر واپس چلی چلے۔ وکان ابن عمر یقول فی اول امرہ، اور ابن عمر جو تھے عبداللہ بن عمر شروع میں یہ کہا کرتے تھے انہا لا تنفر کہ نہ نکلے، ثم سمعتہ یقول پھر میں نے دوبارہ ان کو یہ کہتے ہوئے سنا تنفروا کہ نکل چلے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لہن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا، اور یہی ایک مومن کی شان ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی طریقے پر ہوں، لیکن اگر ہمیں اس سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح روایت کے ساتھ مل جائے تو اپنے طریقے کو چھوڑ کر اس کو اختیار کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ باب اذا رأت المستحاضۃ الطہرہ کہ جب مستحاضہ عورت حیض سے پاک ہو جائے، قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں تغتسل غسل کرے وتصلی اور نماز پڑھے، ولو ساعتا خواہ ایک گھڑی ہی کیوں نہ باقی ہو۔ اب دیکھیں یہاں نماز کی اہمیت کہ اگر دن کے غروب ہونے میں 1 منٹ باقی ہے اور عورت اس وقت نہا کر نکلی ہے تو انتظار نہ کرے اچھا اذان ہو جائے پھر مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لوں گی، خواہ ایک گھڑی باقی ہو نماز پڑھ لے، اپنی اثر پڑھ لے۔ وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا اور آئے اس کے پاس اس کا شوہر، اذا صلت الصلاۃ جب وہ پڑھ لے نماز۔ مراد یہ ہے کہ مستحاضہ عورت کے پاس اس کا شوہر آ سکتا ہے، یعنی قربت کر سکتا ہے اگر وہ نماز شروع کر دیتی ہے، یعنی ویسے تو حیض کی حالت میں شوہر کو اجازت نہیں، لیکن استحاضہ کی حالت میں اجازت ہے، یہ مراد ہے، کیونکہ الصلاۃ اعظم، نماز زیادہ بڑی چیز ہے، تو جو عورت بلیڈنگ میں نماز پڑھ سکتی ہے تو استحاضہ میں اس کے لیے یہ بھی اجازت ہے۔ حدثنا احمد بن یونس عن زہیر قال حدثنا ہشام عن عروہ عن عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبلت الحیضۃ جب تجھے حیض آ جائے فدعی الصلاۃ نماز چھوڑ دے، واذا ادبرت جب واپس ہو جائے فاغسلی عنک الدم وصلی خون کو دھو دو اور نماز پڑھ لو۔ یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے۔ باب الصلاۃ علی النفساء وسنتها نفاس والی عورت پر جنازہ پڑھنا اور اس کا طریقہ۔ سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، یہاں لفظی معنی میں آ رہا ہے کہ ایک عورت کا بچہ پیدا ہوا اور اس میں وہ فوت ہو گئی تو کیا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا؟ یہ بات کیوں ذہن میں آئی؟ اس لیے کہ حائضہ عورت یا نفاس والی عورت خود تو نماز نہیں پڑھتی، تو کیا اس کے لیے نماز پڑھی جا سکتی ہے، جنازہ پڑھا جائے گا؟ حدثنا احمد بن ابی سریج قال اخبرنا شبابۃ قال اخبرنا شعبۃ عن حسین المعلم عن ابن بریدۃ عن سمرۃ بن جندب ان امرأۃ ماتت فی بطن کہ ایک عورت مر گئی پیٹ سے، یعنی پیٹ میں بچے کی وجہ سے یا بچے کی ولادت کی وجہ سے، فصلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا، فقام وسطها اور آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے، یعنی بالکل جیسے عام جنازہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کمر میں وسط۔ باب حدثنا الحسن بن مدرک قال حدثنا یحیی بن حماد قال اخبرنا ابو اوانہ اسمہ الوداح، ابو اوانہ جن کا نام وداح ہے ان سے روایت ہوئی ہے، من کتاب ہی ان کی کتاب سے۔ اب یہاں ایک سند میں تھوڑی سی بات ہے جس کو سمجھ لیں، ایک علمی بات ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حدثنا اخبرنا ہی ہے تو سب زبانی کلامی باتیں تھی، تو یہاں اس روایت میں وضاحت کی گئی ہے اخبرنا ابو اوانہ اسمہ الوداح من کتابی ہی کہ انہوں نے اپنی کتاب سے پڑھ کے یہ بات ہمیں بتائی۔ کہتے ہیں اخبرنا سلیمان الشیبانی عن عبداللہ ابن شداد قال سمعت خالتی میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن شداد کو حضرت میمونہ نے جو ان کی خالہ تھیں انہوں نے بتایا انہا کانت تکون حائزا کہ وہ حائزہ تھی، لا تصلی نماز نہیں پڑھتی تھی، وہی مفترشۃ اور وہ لیٹی ہوئی تھی، فراش بستر کو کہتے ہیں اور مفترش لیٹنا، بحذاء مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ پر، یعنی جائے نماز پر، وہ یصلی اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، علی خمرتہ ان کی چادر پر، اذا سجدہ جب سجدہ کرتے، اصابنی
تو پہنچتی مجھ کو بعد صوبہ آپ کا کچھ کپڑا. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا کہ پیریڈز ہیں اس لیے جائے نماز کو ہاتھ ہی نہیں لگانا. کتنی عام ہے یہ بات. جبکہ حضرت میمونہ کی روایت کیا بتاتی ہے کہ وہ حیض کی حالت میں، ظاہر ان دنوں میں کمرے بھی چھوٹے ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نوافل اور خصوصاً رات کی نماز گھر پہ پڑھا کرتے تھے تہجد، تو اس صورت میں وہ لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور بالکل قریب لیٹی ہوئی ہوتی تھی، اور اسی جگہ پہ لیٹی ہوتی تھی کہ جس کے ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے، یعنی جیسے ایک ہی کپڑا ہو، آدھے پہ آپ نماز پڑھے اور آدھے پہ وہ سو رہی ہیں پاس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو آپ کے جسم پہ جو کپڑے ہوتے تھے وہ کس کو لگ جاتے؟ ان کو لگ جاتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت اگر جائے نماز کو چھو لے تو جائے نماز یا تسبیح ناپاک نہیں ہوتی. میں تسبیح اس لیے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ تسبیح بھی نہیں پکڑتے. تو یہ سب ہماری من گھڑت باتیں ہیں جنہوں نے دین میں شدید سختیاں پیدا کر دی. اصل میں یہ سب کچھ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب التیمم. تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا. اور وضو میں تو دھویا جاتا ہے، تیمم میں دھویا نہیں جاتا، نیت کی جاتی ہے اور نیت کے ساتھ مٹی سے ہاتھ اور منہ کو پونچھ لیا جاتا ہے. اور یہ کس لیے پہنچا جاتا ہے؟ وضو ٹوٹا ہو تو وضو کرنے کے لیے، اور جنابت ہو تو جنابت دور کرنے کے لیے. لیکن کب؟ جب پانی نہ ملے. دلیل کیا ہے؟ قرآن سے. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فلم تجدوا ماء، پھر جب تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم، تو مسح کرو اپنے چہروں کا، یعنی تیمم کرو چہروں پر، وایدیکم، اور ہاتھوں پر، منہ، اس سے. یعنی تیمم پاؤں کا نہیں ہوگا، مسح نہیں ہوگا سر کا، صرف کیا ہوگا؟ ہاتھ اور چہرہ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ہم نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی بعض اسفاره، آپ کے بعض سفروں میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے اپنی اہلیہ میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ رکھتے تھے. تو اس موقع پر حضرت عائشہ ساتھ تھی. حتی اذا كنا بالبیداء، یہاں تک کہ جب ہم بیدا کے مقام پر تھے، او بذات الجیش، یا ذات الجیش جگہ تھی، یہ راوی کو شک ہے. حضرت عائشہ نے بتایا تو ان کو یاد نہیں رہا کہ بیدا تھی یا ذات الجیش تھی. انقطع عقد لی، ٹوٹ گرا ایک ہار میرا ہار ٹوٹ کے گر گیا. کس کا؟ حضرت عائشہ کا. فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قیام کیا یعنی ٹھہر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علی التماسہ، التماس کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، یعنی اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کو تلاش کرنے کے لیے. واقام الناس معه، اور سب لوگ آپ کے ساتھ ٹھہر گئے. ولیسوا علی ماء، اور وہ پانی کے پاس نہ تھے. فاتی الناس الی ابی بکر، لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے. فقالوا، کہنے لگے، الا تری ما صنعت عائشہ، تم دیکھ رہے ہو تمہاری بیٹی نے کیا کیا ہے، یہ حضرت عائشہ نے کیا کر دیا، ہار کھو بیٹھی. اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو روک دیا ہے انہوں نے. دیکھیں عورت کی شان، لوگ کہتے ہیں عورت کی کوئی اہمیت نہیں، پورا لشکر روک دیا. اور حال یہ ہے کہ یہاں کوئی پانی بھی نہیں ملتا، ایسی جگہ لا روکا. لیسوا علی ماء ولیس معہم ماء، نہ وہاں پانی ملتا ہے نہ ان کے ساتھ پانی ہے، یعنی سفر کی حالت میں جو پاس تھا پانی وہ بھی ختم ہو چکا ہے. فجاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضع رأسہ، رکھے ہوئے ہیں اپنا سر، علی فخذی، میری ٹانگ پر یا میری ران پر یا میری گود میں، یعنی حضرت عائشہ کی گود میں. قد نام، سو رہے ہیں. فقال، تو آپ نے فرمایا، کس نے؟ ابو بکر نے. کس کو کہا؟ اپنی بیٹی کو کہا. حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے روک رکھا ہے حضور کو، والناس، اور لوگوں کو. ولیسوا علی ماء، وہ پانی پر نہیں ہے یہاں، یعنی یہاں پانی نہیں ہے. ولیس معہم ماء، ان کے پاس بھی پانی کوئی نہیں. فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، فعاتبنی ابو بکر، بہت برا بھلا کہا مجھ کو حضرت ابو بکر نے، ڈانٹ ڈپٹ کی، عتاب سے، بہت غصہ کیا. وقال ما شاء اللہ ان یقول، اور کہا جو اللہ نے چاہا کہتے رہے، یعنی بہت کچھ کہہ دیا مجھے. وجعل، اور شروع ہوئے، یطعننی، کہ مجھے کچوکے لگانے لگے، بیدہی، اپنے ہاتھ سے، فی خاصرتی، میرے پہلو پر، یعنی میری کوکھ میں انگلیاں چبھونے لگے. فلا یمنعنی من التحرک، اور میں حرکت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے کہ الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں تھا. یعنی وہ پہلے تو بولتے رہے، پھر اور غصہ آیا تو کچوکے لگانے لگے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہینا اصبح، جب صبح اٹھے، علی غیر ماء، بغیر پانی کے.
اس سفر میں انسان بہت تھک جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے, پانی نہیں تھا, لوگ پریشان تھے. انہوں نے حضرت ابوبکر کو بھیجا, انہیں اور تو کچھ نہ سمجھ آئی, اپنی بیٹی کو ہی ڈانٹ ڈپٹ کر لی اور پھر چلے گئے ہوں گے. فانزل اللہ آیت التیمم, تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی. فتیمموا, تو سب نے تیمم کیا. فقال اسید بن الحضیر, اسید بن حضیر کہتے ہیں, اور یہ آپ کا اور حضرت عائشہ کو اونٹ چلا رہے تھے, ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر, اے آل ابو بکر یہ پہلی برکت نہیں تم لوگوں کی, یعنی آپ کی وجہ سے اللہ نے ہم پہ بہت سی رحمتیں کی. قالت, کہنے لگی, فبعثنا البعیر, نماز پڑھ کے جب چلے ہم نے اونٹ کو اٹھایا, الذی کنت علیہ, جس پہ میں بیٹھی ہوئی تھی, فاصبنا العقد تحتہ, تو ہار اس کے نیچے سے ملی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تحمل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل ایک عورت کے ساتھ, جبکہ آپ ہی کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر کیا کر رہے ہیں. تو جب حضرت ابو بکر ایسا کر سکتے ہیں تو پھر آج کے دور کے شوہر تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, اس لیے ان سب کو معاف کر دیجیے. خاوند اور باپ میں فرق ہے, یہ بھی ہے, لیکن بعض اوقات شوہر اگر کچھ کہہ دیں تو باپ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. یہاں شوہر جو ہیں وہ بہت, کیونکہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی اور شوہر ہوتا تو شاید یہ معاملہ نہ کرتا کہ میری بے عزتی کرا دی تم نے بھری مجلس میں, کہ کیسی ہے بیوی تمہاری جو اپنی چیزیں بھی سنبھال کے نہیں رکھ سکتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائنڈ کرنا تو دور کی بات, اتنے ریلیکس تھے کہ آرام سے سو گئے, کوئی بات نہیں. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال وحدثني سعيد بن النضر قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی ملی ہیں, لم يعطهن احد قبلی, جو نہ دیا گیا کوئی بھی مجھ سے پہلے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی 5 ایسی چیزوں کو پاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی کو نہ دی گئی. وہ کیا ہے؟ نصرت بالرعب, میری مدد کی گئی ہے روب کے ساتھ, مسیرت شہر, 1 مہینے کے فاصلے تک, یعنی 1 مہینے کی مسافت تک جو لوگ ہیں وہ مجھ سے ڈرتے ہیں. وجعلت لی الارض مسجدا, اور میرے لیے مسجد بنا دی گئی ساری زمین. جعلت لی الارض, بنا دی گئی میرے لیے زمین کیا؟ مسجدا, مسجد. وطہورا, اور پاک جگہ. فایما رجل, تو کوئی بھی شخص من امتی, میری امت کا, ادرکتہ الصلاۃ, جسے نماز پالے, یعنی جس کو نماز کا وقت آ جائے, فلیصلی, اسے چاہیے کہ نماز پڑھ لے. یعنی جہاں بھی ہو, جس بھی جگہ پر ہو, خواہ پانی بھی ہو یا نہ ہو, یا اس پہ مصلی بچھا ہو یا نہ, یعنی خالی زمین ہی کیوں نہ ہو. وأحلت لی الغنائم, تیسری چیز میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا. ولم تحل لأحد قبلی, مجھ سے پہلے کسی کے لیے غنیمت حلال نہ تھی. وأعطیت الشفاعۃ, مجھے شفاعت دی گئی. وکان النبی, اور تھے نبی, یبعث الی قومہ, بھیجے جاتے صرف اپنی قوم کی طرف, مخصوص اپنی قوم کے لیے آتے, خاصتاً خاص طور پر. وبعثت الی الناس عامۃ, اور میں بھیجا گیا تمام انسانوں کے لیے عام طور پر, یعنی مخصوص افراد کا نبی نہیں ہوں, تمام لوگوں کا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں جو اور کسی نبی کو نہیں عطا ہوئی. اور امام بخاری حدیث کس لیے لائے کہ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ, کہ جہاں بھی میری امت کا کوئی شخص نماز پائے وہیں پڑھ لے, جس حال میں بھی ہو اور جس جگہ پر بھی ہو. یہ دونوں معنی ہیں. باب اذا لم یجد ماء ولا ترابا, باب کہ جب نہ پانی ملے اور نہ مٹی ملے, مثلا جہاز میں ہیں آپ, تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ نماز نہ پڑھیں جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں. پانی بھی ختم ہے, اتنا گراتے ہیں لوگ کہ ختم ہو جاتا ہے جہاز کا پانی, اور گھر سے مٹی اٹھا کے لے جانا بھی یاد نہیں ہوتی. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسی فلائٹ میں خرابی ہوتی ہے, فنی خرابی, کہ جس کی وجہ سے کئی گھنٹے رن وے پہ جہاز کے اندر ہی قید رکھتے ہیں لوگوں کو. تو اب نماز کا تو وقت انتظار نہیں کرے گا کہ لوگ منزل پہ پہنچ جائیں تو نماز آئے, نماز تو وہاں بھی آ جائے گی. اب کیا کرے انسان؟ نماز پڑھتے ہیں تو وضو نہیں, تیمم بھی نہیں, وضو بھی نہیں, اور نہیں پڑھتے تو سخت پریشانی ہے, اور ایک نماز پہ ایک آ رہی ہے, تو نماز چھوڑ دی جائے؟ نہیں, کیا کیا جائے دیکھتے ہیں. حدثنا زکریا ابن یحییٰ قال حدثنا عبد الله بن نمیر قال حدثنا هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ انها استعارت من اسماء قلادۃ. اب ایک اور راز کھلتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت اسماء سے عاریۃ ہار لیا, مانگ کر لیا تھا یہ ہار, قلادۃ ہار, فہلکت, تو کھو بیٹھی. یعنی یہ ہار جو حضرت عائشہ کا پچھلی حدیث میں گم ہوا تھا یہ ان کا اپنا نہیں تھا,
اپنی بہن کا لے کے گئی تھی. تو یہ قدیم زمانہ سے عورتوں کی عادت ہے کہ ہار وغیرہ اور زیورات پہنتی. اور پھر کوئی پوچھے کہ سفر پہ کیا ضرورت تھی پہننے کی؟ سفر پر بھی پہنا جا سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کس قسم کے ہوتے تھے؟ جہاد کے ہوتے تھے، بامقصد سفر ہوتے تھے، صرف تفریح نہیں ہوتے تھے. تو اس پر بھی حضرت عائشہ زینت کا اہتمام کیا کرتی تھی. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بھیجا رجلا، ایک شخص کو، فوجدہا، تو اس کو وہ ہار مل گیا، یعنی اسید بن حذیر کو. اور یہ جب ملا تھا جب اونٹ اٹھا تھا. یہاں حدیث کا انداز مختلف ہے، بات وہی ہے جو پیچھے ہے. فادرکتہم الصلاۃ، تو ان کو نماز کا وقت آ گیا. ولیس معہم ماء، تو ان کے پاس پانی نہیں تھا. فصلوا، تو انہوں نے ایسے ہی نماز پڑھ لی، تیمم کے بغیر ہی. ٹھیک ہے، وہ تیمم کی آیت تو بعد میں اتری تھی، نماز اس سے پہلے پڑھ چکے تھے. فشکوا ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ پانی نہیں تھا، نماز کا وقت تھا، اس لیے ہم نے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی ہے. فانزل اللہ آیت التیمم، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری. فقال اسید بن حذیر لعائشہ، اسید بن حذیر جو ان کے اونٹ چرانے والے تھے، حضرت عائشہ سے کہنے لگے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ سے بات کر رہے ہیں، ان کے رشتہ دار نہیں ہیں. جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں بہترین جزا دے. فواللہ ما نزل بکی امر، اللہ کی قسم جب بھی تمہارے بارے میں کوئی ایسی بات آئی تکرہی نہ ہو جسے تم ناپسند کرتی تھی، الا جعل اللہ ذلک لکی وللمسلمین فیہ خیرا، مگر اللہ نے اسی چیز میں جو تجھے ناپسند ہوتی تھی تمہارے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بڑی بھلائی رکھ دی. وہ واقع عفق کیا گزری تھی ان پہ. اور یہاں ظاہر حضرت ابوبکر اگر ناراض ہو رہے ہیں تو وہ بے شمار مسلمانوں کے نمائندے بن کے آئے ہیں، ان سب کا اعتراض لے کے آئے تھے جو لوگ باہر جو کچھ کہہ رہے تھے. تو ظاہر ہے کسی بھی عورت کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے کہ ساری دنیا اس کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو جائے. فرمایا کہ عائشہ جب بھی تمہارے ساتھ کوئی مشکل مسئلہ پیش آیا جسے تمہیں بہت تکلیف گزری اس پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلمانوں کے لیے اور تمہارے لیے بہت بڑی خیر کا معاملہ کر دیا. حدیث وہی ہے. امام بخاری ایک اور بات یہاں لے کر آتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر کوئی بھی صورت نہ ہو، پانی نہ ہو، مٹی بھی نہ ہو، بالکل ہی انسان خالی ہاتھ ہو اور نمازوں پہ نمازیں آ رہی ہوں، تو کیا کرے؟ پھر ایسے ہی پڑھ لے. لیکن اگر یہ ہو کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد پانی آ جائے گا یا تیمم کے لیے مٹی مل جائے گی تو پھر نہ پڑے. جمع کی جا سکتی، جمع کرنا افضل ہے. لیکن بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں، مثلا کسی کو ایسے قید خانے میں ڈال دیا گیا، نعوذ باللہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی قید میں آ گیا کہ جہاں اس کے پاس سوائے پینے کے پانی کوئی نہیں، کوئی مٹی بھی نہیں، لا کے بھی کچھ نہیں دیتے، 6 مہینے کی قید ہے، 6 سال کی ہے، تو نماز ہی نہیں پڑھے گا. تو آپ دیکھیں کتنا باریک اجتہاد ہے. وہ وہی کرے گا جو اس وقت مسلمانوں نے کیا تھا جب ان کو تیمم کا بھی پتہ نہیں تھا اور پانی تھا نہیں. باب التیمم فی الحضر، گھر پر تیمم کرنا، شہر میں تیمم کرنا، یعنی سفر میں تو تیمم کی اجازت ملتی ہے کہ پانی نہیں تو تیمم کر لو. اذا لم یجد الماء، اگر وہاں بھی پانی نہ ملے، اگر شہر سے ہی پانی ختم ہو جائے اور اسلام آباد جیسے شہر سے، وخاف فوت الصلاۃ، اور خوف و نماز فوت ہونے کا، پھر کیا کرے؟ وبہ قال عطا، اور یہی کہا ہے عطا نے. وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں فی المریض، مریض کے بارے میں، عندہ الماء، پانی تو پڑا ہے اس کے پاس، ولا یجد من یناولہ، ایسا شخص نہیں پاس کہ جو اسے پانی لا کے دے. یعنی گھر میں پانی غسل خانے میں رکھا ہے، مثلا وضو کر سکتا ہے لیکن مریض اٹھ ہی نہیں سکتا، باتھ روم تک جا ہی نہیں سکتا، کیا کرے؟ تو اس صورت میں تیمم کر لے. یہ تیمم. وَأَقْبَلَ ابن عمر من ارضه بالجرف، اور آئے ابن عمر، عبداللہ بن عمر اپنی زمین سے جو جرف کے مقام پر تھی. جرف انہارن کا لفظ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، کھائی کے لیے بولا جاتا ہے. فحضرت العصر، عصر کی نماز کا وقت آ گیا. بمربد، جبکہ آپ مربد میں تھے. بمربد النعم، اونٹوں کے باڑے میں تھے اس وقت آپ. فصلی، تو انہوں نے وہیں نماز پڑھ لی، یعنی وہاں پانی نہیں تھا. مراد یہ ہے کہ پانی نہیں تھا، تیمم کر کے وہیں نماز پڑھ لی. ثم دخل المدینہ، پھر وہ مدینہ میں آئے. والشمس مرتفعۃ، جبکہ سورج جو تھا وہ اونچا ہی تھا ابھی، یعنی غروب نہیں ہوا تھا. فلم یعد، تو اعادہ نہیں کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 2-3 باتیں پتہ چلتی. نمبر 1 یہ کہ تیمم انسان گھر میں بھی کر سکتا ہے اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ باوجود کوشش کے پانی نہ مل سکے یا استعمال نہ کر سکے. 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں.
اگر کوئی ایسے پڑوسی نہیں ہے یا قریب نہیں ہے کہ جہاں سے پانی لا سکتا ہے، یا اگر وہ لانے چلا گیا اور نماز کا وقت نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ پھر تیمم کر لے. یا مثلاً اگر کسی کو صبح کے وقت نہانا تھا اور ٹائم دیکھا تو صرف 15 منٹس ہیں، اس کو ڈر ہے کہ اگر وہ اب نہانے کھڑا ہو گیا تو نماز نکل جائے گی. اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے، پانی تو خوب ہے گھر میں، لیکن اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے پانی کے استعمال سے، یا وہ مر سکتا ہے، یا اس کے جسم پہ کوئی زخم ہے، یا ایسی چیزیں ہیں کہ وہ پانی نہیں ڈال سکتا، تو ان ساری صورتوں میں تیمم جو ہے وہ جائز ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ اگر کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور ابھی نماز کا وقت بچا ہوا تھا کہ اتنے میں کیا ہو گیا، پانی مل گیا یا بیماری رفع ہو گئی یا پانی لانے والا آ گیا، تو کیا دوبارہ نماز پڑھے وضو کر کے؟ تو اس میں عبداللہ بن عمر کی رائے یہ ہے کہ وہی نماز کافی ہے اس کے لیے، یعنی دوبارہ نہ پڑھے. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت أميرا مولى بن عباس قال اقبلت انا وعبد الله بن يسار مولى میمونة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اعرج کہتے ہیں کہ میں نے عمیر کو سنا، اور عمیر جو ہیں وہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے. قال، وہ کہتے ہیں، کون؟ مولا ابن عباس. اقبلت، آیا میں، انا میں، و عبداللہ ابن یسار، اور عبداللہ بن یسار کہاں آیا؟ مولا میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت میمونہ کے پاس، اور اس کا نام جو تھا وہ عبداللہ بن یسار تھا. حتی دخلنا علی ابی جہیم بن الحارث بن سمۃ الانصاری، پھر ہم مل کر ابو جہیم بن حارث بن سمہ انصاری صحابی کے پاس پہنچے، یہ صحابی ہیں. فقال ابو جہیم، تو ابو جہیم نے کہا، اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحابی ہیں یہ کہتے ہیں اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من نحو بئر جمل، بئر جمل کی جانب سے، یعنی ایک علاقے کا نام ہے جو مدینے کے قریب تھا، اس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. فلقیہ رجل، ایک شخص نے آپ سے ملاقات کی. فسلم، اس نے آپ کو سلام کیا. فلم یرد علیہ، تو نہ جواب دیا اس کو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حتی اقبل علی الجدار، یہاں تک کہ آپ دیوار کی طرف تشریف لائے. فمسح بوجہہ ویدیہ، تو آپ نے مسح کیا اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا. ثم رد علیہ السلام، پھر اس کو سلام کا جواب دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاکی کی حالت میں سلام کا جواب دینا بھی پسند نہ کیا، کیونکہ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اس کے لیے پھر آپ نے تیمم کر لیا. اب کیا یہ فرض ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اور کوئی اس کو سلام کرتا ہے تو کیا وہ جواب نہیں دے سکتا؟ یہ ایک مستحب امر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کسی وقت بھی نجاست کو پسند نہ فرماتے تھے. اور جب بھی آپ دیکھیں جتنی روایات گزر چکی ہیں ان سب میں یہ نظر آتا ہے کہ ادھر آپ رفع حاجت سے آتے ہیں، ادھر وضو یا تیمم کر لیتے ہیں. باب المتیمم هل ينفخ فیہما، باب تیمم کرنے والے کے بارے میں، حل کیا، ینفخ پھونک مارے گا، فیہما ان دونوں میں، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارے گا. یعنی تیمم کرنے کے لیے جب وہ مٹی کو ٹچ کر لے گا تو ڈائریکٹ مٹی والے ہاتھ منہ پہ لے جائے گا یا ان کی مٹی کو جھاڑ لے گا؟ اس پر حدیث. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الحکم عن زر عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال، ایک شخص حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا، کہنے لگا، انی اجنبت، میں جنبی ہو گیا ہوں، فلم اصب الماء، تو مجھے پانی نہیں ملا، یعنی میں جنابت کی حالت میں اگر پانی نہ پاؤں. فقال عمار بن یاسر، تو حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں لعمر بن الخطاب، عمر بن خطاب سے، اما تذکروا، کیا تمہیں یاد نہیں، انا کننا فی سفر، کہ ہم ایک سفر میں تھے، انا و انتا، میں اور تم. کون کہتے ہیں؟ عمار بن یاسر. کن کو کہتے ہیں؟ عمر بن خطاب کو، کہ ہم دونوں ایک سفر میں تھے. تو کیا کیا تھا؟ فاما انت فلم تصلی، جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم نے نماز ہی نہ پڑھی. کس نے نہ پڑھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کیوں نہ پڑھی؟ کہ ابھی تیمم کا حکم نہیں پتا تھا صحیح طور پر اور پانی نہیں تھا تو نماز ہی نہ پڑھی. واما انا، اور جہاں تک میں، فتمعکت، تو میں لوٹ پوٹ ہوا مٹی میں، فصلیت، تو پھر میں نے نماز پڑھی.
انہوں نے تیمم کا مطلب کیا سمجھا کہ مٹی میں اس طرح لیٹے جیسے آپ نے کبھی کسی جانور کو لیٹتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو سارے جسم پہ مٹی مل لی. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا انما کان یکفیک ھکذا، کہ تمہیں صرف اتنا کافی تھا. فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، تو ماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیاں زمین پر یعنی مٹی پر. ونفخ فیہما، اور ان دونوں میں پھونک ماری، یعنی مٹی زائد جو تھی ایکسٹرا وہ جھڑ گئی. ثم مسح بہما، پھر دونوں ہاتھوں سے مسح کیا. کہاں؟ وجہہ، اپنے چہرے پر، وکفیہ، اور اپنی ہتھیلیوں پر. اور بس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے کی بجائے اور بازو اور پاؤں اور سر کا مسح نہیں کیا، صرف کیا کیا؟ زمین پہ ہاتھ مارے، پھونک ماری، اس کی مٹی تھوڑی جھڑ گئی، اسی کو ایک دفعہ چہرے پہ پھیرا اور پھر ہاتھوں پہ پھیر لیا.